السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون بائی نور آصف کی ایپیسوڈ نمبر 37 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں، اور ویڈیو کو ابھی اسی وقت لائک کر دیں، پھر آپ لوگ بعد میں بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آریان خانزادہ کی بوٹ سمندر کی لہراتی لہروں پر سفر کر رہی تھی۔ وہ آج ہی فلائٹ لے کر کراچی پہنچا تھا۔ اسے آج ہی خبر ملی تھی اذلان سکندر کو یہاں کراچی کے بندرگاہ سے کسی شپ میں باہر بیرون ممالک منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس کے سیکرٹ ریسورسز کبھی اس تک خبر نہیں پہنچاتے تھے۔ جے کو وہ مار چکا تھا، اسی لیے اذلان سکندر کو آزاد کروانا آسان ہو گیا تھا۔ جب ٹیم کا سرگنا ہی نہیں رہا تو جے کے کتوں کی ٹیم کو وہ یوں انگلیوں سے مسل سکتا تھا۔ میرا ناپاک وجود چاہیے تھا اس غلیظ جے کو۔ وہ بوٹ کی طرح کی سطح پر اپنا بھاری بوٹ والا پاؤں مارتے کہکا لگا گیا تھا۔ افسوس رہے گا تیرا شرمناک وجود کاٹ نہ سکا۔ آریان خانزادہ افسوس سے سر ہلاتے لفظ چبا گیا تھا۔ آریان خانزادہ کا ناپاک وجود چاہیے تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بوٹ پر کھڑا اپنی پسٹل سے فائر کرتا چیخا۔ وہ اس وقت سیاہ جینز پر سیاہ سلیو لیس انڈر شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس پر سیاہ جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے گرد اس کے 2 گارڈز کھڑے تھے۔ اس کے سلکی سیاہ بال سمندر کی برفیلی ہواؤں سے اس کی پیشانی پر بکھر رہے تھے۔ وہ رات کی سیاہی میں اپنی سبز آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے ہوئے تھا۔ اسے اپنی پہچان ابھی بھی خفیہ رکھنی تھی، مگر یہاں کے نیوی کے کچھ افسر اس کے پیچھے رہ کر اس کی مدد کر رہے تھے۔ ان کے سامنے بہت بڑی شپ میں اذلان سکندر کو ڈیپورٹ کیا جا رہا تھا۔ آریان خانزادہ کے حکم پر بوٹ کی سپیڈ بڑھائی گئی تھی۔ اس کی بوٹ اس شپ تک تقریباً پہنچ گئی تھی۔ اس بڑی سے بحری جہاز کے پیچھے پچھلے حصے پر بکھرے آریان خانزادہ کے آدمی آریان خان کو اشارہ کرتے اوکے کا سائن دے دیا تھا۔ آریان خانزادہ کے آدمی نے رسی شپ کی گرل کے ساتھ باندھ کر آریان خانزادہ کی طرف اچھالی۔ آریان خانزادہ وہ رسی کیچ کرتے اس کی ہک اپنی بوٹ کے ساتھ مضبوطی سے اٹیچ کی تھی، اور وہ اس کے گارڈ اسی لمحے رسی کے تھرو شپ میں انٹر ہوئے۔ آریان خانزادہ کا آدمی آریان خانزادہ کو اشارہ کرتے خاموشی سے اب وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ وہاں ورکر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس کا کام اب یہیں تک تھا۔ آریان خانزادہ اس کے 2 گارڈز اپنی پسٹل کے چیمبر چڑھاتے ہوئے شپ کے اندر داخل ہوئے۔ وہ لوگ چوکنا ہوتے شپ کی سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ آریان خانزادہ کے اشارے پر اس کے گارڈز وہاں بنے دوسرے کمروں کی تلاشی لینے کے لیے آگے بڑھ گئے تھے۔ یہ بحری جہاز میں امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے استعمال ہوتی تھی، جس میں اسمگلنگ بھی کی جاتی تھی۔ بہت بڑے بڑے مگرمچھ اس اسمگلنگ میں ملوث تھے، اس لیے اس پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا۔ اسی میں اذلان سکندر کو آج اسمگل کیا جا رہا تھا۔ آریان خانزادہ جیسے ہی سیڑھیاں اترا، اس کی کنپٹی پر کسی نے بندوق رکھی تھی۔ آریان خانزادہ نے چوکنا ہوتے گہرا سانس لیا۔ دوسرے ہی پل وہ اپنے ہاتھ میں دبے چاقو کو بہت احتیاط سے اپنے پیچھے کھڑے آدمی کے حساس حصے پر گولی پوری قوت سے پیوست کر گیا۔ یہ وار بڑا ہی خطرناک تھا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل اسی پل زمین پر گری تھی۔ وہ خود بھی لہراتا ہوا زمین پر گرا تھا۔ آریان خانزادہ پلٹتے ہوئے اس پر پسٹل تانے گہرا مسکرایا۔ بہت افسوس رہے گا تم کتوں کے مالک کو یہ سزا نہ دے سکا، جو آریان خانزادہ کو بہت پسند ہے۔ آریان خانزادہ نے اپنی گلاسز اوپر کرتے اسے آنکھ مارتے فلائنگ کس کی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنی سائلنسر لگی پسٹل سے فائر کر گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ یکدم وہ اسی آدمی پر لیٹتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑے سیاہ فام پر اپنی پسٹل تان گیا۔ تمہیں بھی زندہ چاہیے تھا، میں بھی زندہ چاہیے تھا۔ اب جہنم میں بیٹھ کر غم منانا کہ تم نے مجھ پر آخر گولی چلانے میں دیر کیوں کی۔ آریان خانزادہ اس سیاہ فام پر گولی چلاتے کہکا لگایا۔ وہ سیاہ فام چیختے ہوئے زمین پر پڑا اب ساکت تھا۔ آریان خانزادہ کہکے لگاتے رول ہوتے زمین پر آیا۔ اپنی جیکٹ پر لگے خون کو دیکھتے آریان خانزادہ نے جبڑے بھینچے تھے۔ ناپاک وجود چاہیے، ناپاک خون نہیں۔ آریان خانزادہ نے اپنی جیکٹ پر لگے خون کو کراہیت آمیز نگاہوں سے دیکھتے کھڑے ہوتے اپنی جیکٹ اتاری، جس پر سیاہ فام کا خون لگا تھا۔ آریان خانزادہ ایک برانڈ ہے، یقیناً میری جیکٹ تمہارے لیے عظیم تحفہ ثابت ہوگی۔ میری جیکٹ کے ساتھ شاید تمہیں قبر میں تعظیم کے ساتھ اتارا جائے گا، ورنہ تو کتوں کی طرح دفنایا جائے گا۔ آریان خانزادہ نے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اپنی جیکٹ ساکت پڑے سیاہ فام کے چہرے پر ڈالتے اس کا ہاتھ کا
دباؤ ڈالتے اس کی ساکت سانسوں کو مزید کھوٹا۔ اگر تجھے بھی ان کی قبروں کے ساتھ دفنا دیا جائے تو یقین مانو یہ سچ میں تعظیم کے قابل ہو جائیں گے۔ ہم سب تو مقبرہ بنائیں گے ان کی قبروں کو، کیونکہ اس میں برینڈ آریان خانزادہ بھی دفن ہوگا۔ اس کی کنپٹی پر پیچھے سے کوئی پسٹل رکھتے غرایا تھا۔ آریان خانزادہ نے پنجوں کے بل بیٹھے اپنی مٹھی دبوچی تھی۔ چل کھڑا ہو، تجھے زندہ پکڑ ہی لیا، وہ آریان خانزادہ کے سر کے پیچھے پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھاتے ہنستے ہوئے بولا۔ آریان خانزادہ اپنی پسٹل پھینکتے ہوئے کھڑے ہوتے اپنے دونوں بازو اوپر کر گیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے آریان خانزادہ پر پسٹل تانے ہوئے تھا۔ آج تو تیرے اعضاء کے ساتھ ہم کھیلیں گے، بہت شوق ہے تمہیں یہ سب کرنے کا۔ آج تیری پینٹ اتار کر ہم سب دیکھیں گے تجھ میں آخر کتنا دم ہے۔ وہ کہکا لگا کر ہنستے ہوئے اس پر پسٹل تانے ہوئے آنکھ مار گیا۔ اب بتا، برینڈ کون ہے، تو یا میں، جس نے آریان خانزادہ کو پکڑا؟ وہ گورا آریان خانزادہ کو آنکھ دیکھتے ہنسا تھا۔ آریان خانزادہ اپنے بازو اوپر کیے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چل اپنی پینٹ اتار، آج تیرا اور میرا مقابلہ ہو جائے گا، وہ آریان خانزادہ کو دیکھتے ہنستے ہوئے بولا۔ آریان خانزادہ نے اسی لمحے اپنی پینٹ کے بٹن کھولے۔ ارے رک، اے رک، وہ غرایا۔ آریان خانزادہ نے اسی لمحے اپنے بازو اوپر کیے۔ وہ آریان خانزادہ کے بازو اوپر کرنے پر پاگلوں کی طرح ہنسا۔ ارے تو بہت ڈرپوک ہے، مجھے تو لگا تھا کوئی بڑا ہی تیس مار خاں ہے۔ چل کھول اپنی پینٹ، نیچے کرتے مجھے بھی دکھا عظیم شاہکار، وہ کہکا لگاتے ہوئے بے باکی سے بولا تھا۔ آریان خانزادہ نے سر اس بات میں ہلاتے اپنی پینٹ کی بیلٹ ایک ہی جست میں کھینچ کر نکالتے اپنی پینٹ کی بیلٹ کی ہک والی سائڈ اس آدمی کے چہرے پر بے دردی سے کھینچ کر ماری تھی۔ یہ سب کچھ آریان خانزادہ نے اتنی تیزی سے کیا تھا وہ سمجھ ہی نہ سکا۔ آریان خانزادہ کے بے درد وار پر وہ بلبلاتے ہوئے چیخ پڑا تھا۔ آریان خانزادہ کی بیلٹ کی ہک میں لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے۔ ہک کا وزن بھی کوئی 1 kg تھا، جو اس آدمی کے چہرے پر لگتے اس کے دردناک چیخیں نکال چکی تھی۔ آریان خانزادہ نے اپنی پینٹ کے اندر چھپائی چھوٹی سی پسٹل نکالتے اس آدمی کی ٹانگوں پر بے دردی سے فائر کیے۔ اس گورے کی فلک شگاف چیخیں گونجی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنے حواس کھوتے زمین پر گرتا آریان خانزادہ اس کی پینٹ میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ برینڈ صرف آریان خانزادہ ہے، جس کی کاپی کرنا ناممکن ہے۔ آریان خانزادہ مارنے سے پہلے ڈائیلاگ نہیں بولتا، مارنے کے بعد ڈائیلاگ بولتا ہے۔ وہ اس کی پینٹ کے اندر ہاتھ ڈالے اس کے زخمی وجود کو ہاتھوں سے مسل گیا تھا۔ وہ بلبلاتے ہوئے چیخ رہا تھا، ابھی تو جہنم میں بیٹھ کر سوگ بنانا، ڈائیلاگ بولنے سے پہلے تجھے میرا کام تمام کرنا چاہیے تھا۔ آریان خانزادہ گراتے ہوئے اس کے منہ میں پسٹل سے کئی فائر کر گیا تھا۔ آریان خانزادہ اپنے قدموں کے نیچے ٹرنک کا دروازہ کھولتے تیزی سے نیچے اترا۔ اس کے گارڈز اور دوسرے کمروں کی تلاشی لیتے اس کے ساتھ نیچے اترے تھے۔ نیچے تہہ خانے میں کسی کو کرسیوں کے ساتھ بندھے دیکھ کر وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اذلان سکندر ہی تھا۔ وہ اس کی انگلی میں پہنی انگوٹھی اور اس کے کپڑوں سے وہ پہچان چکا تھا۔ اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ آریان خانزادہ کی آنکھیں لہو چھلکانے لگی تھیں۔ اس کے گارڈز تو اپنا رخ موڑ گئے تھے۔ وہ یہ دیکھ نہ سکے تھے اذلان سکندر کے چہرہ مسخ شدہ تھا۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ کٹ لگائے گئے تھے، اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا، ہونٹ ناک سب کو مسخ کیا ہوا تھا۔ اذلان سکندر کی سانسیں بھی چل رہی تھی۔ اذلان، آریان خانزادہ اسے اپنے سینے سے لگاتے چیخا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بری طرح چیخ رہا تھا۔ تجھے بہت آسان موت دیجیے کہ سدا افسوس رہے گا اس بات کا، وہ حلق کے بل تیش و عالم سے چیخا تھا۔ آریان خانزادہ اذلان سکندر کو کرسی سے آزاد کرتے اپنے کندھے پر ڈالتا سیڑھیوں سے اوپر کی طرف تیزی سے بڑھا، اور وہ اس کے گارڈز اذلان سکندر کو لیے باہر آتے اس شپ کے اندر بندھی اپنی بوٹ میں تیزی سے سگ اترے۔ رسی کھولتے آریان خانزادہ نے اپنی بوٹ کا رخ جلدی سے موڑا۔ اذلان سکندر کو ہر حال میں بچانا تھا۔ آریان خانزادہ بوٹ کی سطح پر بیٹھے گہرے سانس لیتے بے ہوش پڑے اذلان سکندر پر اپنی سرد سرخ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ اس کی حالت دیکھتے آریان خانزادہ کا دماغ آتش فشاں مادے کی طرح پھٹ رہا تھا۔ جیکو کو اتنی آسان موت دینے پر اسے خود پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ ان کی بوٹ ساحل کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے بوٹ میں پنجوں کے بل بیٹھتے اذلان سکندر کے بے ہوش وجود کو خود کے ساتھ لپٹایا۔ جیکے، تجھے اتنی آسان موت نہیں ملنی چاہیے تھی، وہ آسمان کو دیکھتے درد و کرب سے چیخا تھا۔ اس کی فلک شگاف چیخوں سے سمندر کی لہروں میں طوفان آیا تھا۔ یکدم آریان خانزادہ نے اذلان سکندر کو دیکھا۔ اس کی کلین شیپ دیکھ کر وہ حیران تھا۔ اس کے چہرے پر نقش نہیں بلکہ زخم تھے، مگر داڑھی نہیں تھی۔ وہ اتنے مہینوں سے قید تھا تو اس کے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں تھی؟
وہ کیا زخموں کے ساتھ اس کے چہرے کے بال بھی صاف کرتے تھے؟ یہ ممکن تھا اسے زخم دینے کے لیے وہ یہ سب کرتے ہوں گے۔ آریان خانزادہ نے اسے بوت میں لٹاتے اس کے وجود سے اس کی شرٹ ریموو کی۔ اس کے انڈر آرمز دیکھتے آریان خانزادہ نے سر نفی میں ہلایا تھا جو ہیئر لیس تھی۔ وہ اب اس کی پینٹ بھی اتار گیا تھا۔ آریان خانزادہ سے دیکھتے چیخا تھا۔ آریان خانزادہ نے اپنی پینٹ سے چاقو نکالتے اسے بے ہوش وجود کے گلے میں بے دردی سے پیوست کیا۔ وہ چیختے ہوئے اس کی گردن میں چاقو مارتے جا رہا تھا۔ وہ وجود آخری سانسیں لیتا ساکت ہو چکا تھا۔ آریان خانزادہ کے گارڈ یہ دیکھتے حیران تھے۔ آریان خانزادہ نے کھڑے ہوتے وہ لاش اٹھاتے سمندر کے سپرد کی۔ وہ بوٹ پر کھڑے سمندروں کی لہروں میں چیختے ہوئے فائر کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ کھیل کھیلا گیا تھا۔ یہ ازلان سکندر نہیں تھا۔ یکدم اس کے پاس ایک بوٹ تیزی سے گزری۔ اس بوٹ میں بہت سارے گارڈز کے ہمراہ ایک آدمی کھڑا تھا جس سیاہ جینس اور سیاہ شرٹ میں ملبوس سیاہ گلاسز لگائے سر پر کیپ پہنے ہوئے سمندروں کی لہروں میں فائر کر رہا تھا۔ آریان خانزادہ نے اپنی سبز آنکھیں اس آدمی پر گاڑی۔ اس نے آریان خانزادہ کو دیکھتے سلوٹ کیا۔ آریان خانزادہ نے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس پر پسٹل تانی۔ ایک دم اس آدمی کے فلک شگاف کہکے گونجے تھے۔ چاروں طرف سے آریان خانزادہ کی بوٹ پر شدید فائرنگ ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ کے گارڈز اسی لمحے ساکت ہوتے سمندر میں گر چکے تھے۔ آریان خانزادہ جلدی سے سمندر میں جمپ لگاتے پانی میں غائب ہوا۔ وہ آدمی کہکے لگاتے ہوئے اپنی بوٹ کا رخ مڑ گیا تھا۔ اس کے فلک شگاف کہکے دور تک گونج رہے تھے۔ زرمش پنک کلر کی گرم فراک میں ملبوس تھی جس پر لانگ براؤن لیدر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ سیاہ گرم چھوٹی سی شال اس نے اسٹائلش سے انداز میں خود پر لی ہوئی تھی۔ اس شال نے اس کی کمر اور سینہ کو کور نہیں کیا ہوا تھا۔ لانگ جیکٹ تھی اس لیے بڑی چادر نہیں لی تھی۔ وہ اپنے چاکلیٹی بالوں کو صرف سینٹر سے پن اپ کیے ہوئے تھی۔ کمر سے نیچے بے حد سلکی خوبصورت بال کھلے تھے۔ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں کاجل کی بہت باریک تہہ بھی لگی ہوئی تھی۔ گالوں پر اس نے بہت احتیاط سے بلش بھی لگایا تھا کہ دیکھنے والے کو پتہ بھی نہ چلے اس نے اپنے آرس پر کوئی رنگ لگایا ہے۔ گھنیری پلکوں پر مسکارے کا کوٹ بھی تھا۔ ہونٹوں پر چمکتا گلوز لگائے وہ اپنا اسٹائلش سے بے حد چھوٹے سے بیگ کے اسٹریپ کندھے سے ایک سائڈ پر ڈالتے تیز تیز قدموں سے مردانے کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم مردانے میں موجود گیسٹ روم کی طرف تھے۔ وہ دروازے کے پاس جا کر یکدم رک گئی تھی۔ ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ ایسا کبھی کرے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زرمش دیوار کے ساتھ ایک لگائے آنکھیں موندے گہرے سانس لینے لگی۔ سانسوں میں بھوچال آیا تھا۔ زرمش نے اپنے بیگ سے چھوٹا سا مرر نکال کر اس میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ چاند کی کرنوں کی طرح دمک رہی تھی۔ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے مرر میں اپنا عکس بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ زرمش نے ایک ہاتھ سے اپنی خوبصورت آنکھوں سے کاجل بے دردی سے رگڑا تھا۔ اپنی شال سے اپنے آرس سے بلش رگڑ کر صاف کیا تھا۔ اپنے ہونٹوں سے وہ لپسٹک بھی رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ وہ لمحوں میں میک اپ صاف کر چکی تھی مگر وہ اب پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ آنکھوں کا کاجل مٹ چکا تھا مگر ہیزل گرے آنکھیں اب سرمئی سی لگ رہی تھی جو ہلکی ہلکی گلابی ہو رہی تھی۔ آرس رگڑنے سے مزید سرخ ہو چکے تھے۔ ہونٹوں کا اپنا رنگ ہی بہت پیارا تھا۔ اسے کسی لپسٹک کی ضرورت ہی نہ تھی۔ زرمش اپنا دمکتا دو آتشا روپ مرر میں دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زرمش تیزی سے مردانے سے نکلتی زنان خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زنان خانے میں داخل ہوتے اپنی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتے اس نے اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتے اپنے موبائل سے حیدر خان کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی مگر دوسری طرف سے اٹھایا نہیں گیا تھا۔ زرمش نے پھر سے حیدر خان کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ زرمش روتے ہوئے بار بار حیدر خان کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ اٹھائیں لالا فون، مجھے ہر حال میں آج ہاسپٹل جانا ہے۔ اس بلڈ ٹریس 20 کو میں کسی صورت شک نہیں ہونے دینا چاہتی۔ اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ کل رات میں آدم خان کے ساتھ تھی۔ جنون ہو نفرت ہو تم آریان خانزادہ کا جو بھی ہو مگر تم پر صرف آریان خانزادہ کا حق ہے۔ میں اپنے نفرت بھرے ناپاک وجود پر بھی کسی کی پرچھائی برداشت نہیں کر سکتا۔ آریان خانزادہ کی آواز سماعتوں میں گونجتی اس کے بھاری اعصاب مزید بھاری کر چکی تھی۔ نہیں، آدم خان کے بارے میں آریان خانزادہ کو کسی صورت پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ زرمش بھاگتے ہوئے حیدر خان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ لالا دروازہ کھولیں۔ زرمش نے حیدر خان کا دروازہ دھڑ دھڑ بجایا تھا مگر اندر سے کوئی بھی آواز نہیں آئی تھی۔ لالا، زرمش نے اب کی بار بہت زور سے دروازہ کھٹکھٹایا مگر اندر سے کوئی آواز تک نہیں آئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لالا اتنی زور سے بھی دروازہ کھٹکھٹانے پر دروازہ نہ کھولیں۔ کیا لالا اندر نہیں ہے؟ زرمش زیر لب بولتے زنان خانے سے نکلتی بھاگتے ہوئے کار پورچ کی طرف بڑھی۔ دروازے کے کھٹکنے کی آواز پر فرشتے نے اپنی متورم سرخ آنکھوں سے حیدر خان کو دیکھا جو اسے بہت سختی سے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ حیدر خان اپنا تمام بھاری بھرکم وجود اس پر ڈالے ہوئے تھا۔ وہ اس کے نیچے دبی سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی، کچھ جا کے ہلتی بھی۔
رات سے رو رو کر اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ اور متورم ہو چکی تھی۔ مقابل کی جان لیوا قربت نے اس کے انگ انگ میں درد کی لہر کو سرایت کر دیا تھا۔ پورا بدن دردوں سے چور تھا۔ فرشتے نے کرب سے سسکی بھرتے حیدر خان کے وجہ خوبصورت چہرے کو دیکھتے اس کی صحیح کی اور اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھا۔ اس کی گرم بھاپ جیسی سانسیں فرشتے کی دھڑکنوں پر بکھر رہی تھی۔ وہاں مقابل کی جنون خیزیوں کی وجہ سے ان کی بکھرتی گرم سانسوں سے بھی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ رات حیدر خان کا اس خان کا تو تھا ہی نہیں، جیسے جس نے اس کے جسم کے ساتھ اس طرح کھیلتے اس کے بدن کو بھنبوڑا تھا۔ رات حیدر خان کی قربت میں سے اپنا آپ کوئی کھلونا ہی لگ رہا تھا۔ شاید وہ حیدر خان کو سمجھنے میں غلطی کر گئی تھی۔ فرشتے کرب سے سوچتے بری طرح سسک پڑی تھی، مگر اپنی ہی سوچوں پر وہ روتے ہوئے سرنفی میں ہلا گئی تھی۔ اس کے خان نے تو شادی کی پہلی رات بھی ایسا سلوک نہیں کیا تھا، شراب کے نشے میں بھی ایسے اپنا حق نہیں لیا تھا۔ پھر رات ایسا سلوک کیوں کیا؟ کیا غلطی ہو گئی مجھ سے؟ کیوں کیا خان میرے ساتھ ایسا؟ اتنی بے رحمی کیسے دکھائی؟ میں ان کے بیٹوں کی ماں ہوں، کیسے کوئی اپنی محرم اپنے بیٹوں کی ماں کے ساتھ اپنے عشق کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے؟ جسم میں اٹھتے درد سے زیادہ متناہی تکلیف دہ اضطرابی سوچیں سے سسکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ خان، فرشتے نے سسکتے ہوئے حیدر خان کو پکارتے اس کے گھنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے اسے خود سے دور دھکیلنے کی ناکام صحیح کی تھی۔ حیدر خان نے اوپر ہوتے فرشتے کے سرخ متورم آنکھوں میں اپنی گلابی سرخ آنکھیں گاڑی۔ خان، فرشتے نے سسکی لیتے اسے شکوہ خناں نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے فرشتے کی ہڈیاں سرد ہوئی تھیں۔ کیا ہوا خانم؟ یہ سسکیاں، یہ آہیں کیوں؟ حیدر خان فرشتے کے اوپر گھٹا بن کر چھایا۔ خان، فرشتے نے اپنی گلابی ہوتی متورم آنکھیں حیدر خان کے ساحرانہ نقوش پر گاڑی، جہاں کوئی شرمندگی نہ تھی بلکہ آنکھوں میں ایک عجیب سا سرد پن اور کاٹ تھی۔ وہ اسے سرد سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی سرخ سرد نگاہیں گاڑے اس کے جسمانی خد و خال پر نگاہیں گاڑے اس کے بدن پر اپنے ہاتھ کی بے باکی دکھا رہا تھا۔ فرشتے حیدر خان کی آنکھوں سے کی بڑھتی سرخی اور اس کے وجود کو رات کی طرح گرم ہوتے محسوس کرتے خوفزدہ ہوئی۔ خان، ایک بار اور میرے قریب آئے تو میں مر جاؤں گی۔ فرشتے حیدر خان کو بڑھتی بے باکیاں محسوس کرتے اسے التجائیہ نگاہوں سے دیکھتے خوف سے رو دی تھی۔ کیوں خانم، تم یہاں کس لیے ہو؟ وہ فرشتے کا جبڑا دبوچتے گررایا تھا۔ کس لیے ہوں خان؟ آپ کا بستر گرم کرنے کے لیے، آپ کی حیوانیت برداشت کرنے کے لیے؟ فرشتے نے درد و کرب سے ہچکی لیتے استفسار کیا۔ اسی لیے ہو خانم، تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا، تم اس شاہ نواز کے پاس واپس جاؤ۔ حیدر خان فرشتے کی نازک کلائیوں کو اپنے فولادی ہاتھوں میں جکڑ گیا تھا۔ شاہ نواز؟ فرشتے حیدر خان کے لبوں سے شاہ نواز کا نام سنتے بے یقین ہوئی تھی۔ اس نے آج تک کبھی شاہ نواز کا نام اس کے سامنے نہیں لیا تھا۔ ہاں، تمہارے سابقہ شوہر شاہ نواز نے کل رات مجھ پر حملہ کروایا۔ کیوں کروایا جانتی ہو؟ حیدر خان مشتعل ہوتے گررایا۔ کیوں؟ فرشتے نے حیدر خان کو خون اتری آنکھوں میں دیکھتے بمشکل حلق سے آواز نکالی۔ کیونکہ وہ میری خانم چاہتا ہے، میری خانم مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، یہ میں ہونے نہیں دوں گا کبھی۔ حیدر خان کے لہجے میں خون شام درندے کی گرراہٹ نمایاں تھی۔ خان یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ نواز اپنی ٹانگوں سے محروم ہو چکا ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ تو کب سے بیرون ممالک جا چکا ہے۔ فرشتے چیخی تھی۔ بہت خبر رکھی ہے خانم تم نے اس کی، ابھی مجھے تو آج معلوم ہوا ہے۔ حیدر خان دہکتے لہجے میں استضائیہ انداز میں لفظ چبا گیا۔ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، آپ ہوش میں نہیں ہیں حیدر خان۔ فرشتے حلق کے بل چیخی تھی۔ خبردار، تم چیخی، رات جو حال کیا اس سے بھی زیادہ برا حال کروں گا۔ وہ اس کے بالوں کو گدی سے دبوچے ہوئے فرشتے کے لبوں پر جھکے اس کی چیخیں اپنی دہکتی سانسوں میں گھوٹ گیا تھا۔ فرشتے اس کے دہکتے اور فولادی جسم کے نیچے دبی پھڑپھڑا رہی تھی۔ وہ اس کے نازک لبوں کو بے دردی سے کچلتے اس کی دھڑکنوں پر جھکتے فرشتے کے نازک بدن کو اپنی آہنی وجود کا حصہ بنا گیا تھا۔ وہ رات سے بھی زیادہ برے طریقے سے اپنا حق لے رہا تھا۔ فرشتے آہستہ آہستہ اپنے ہوش کھو رہی تھی۔ حیدر خان بے رحم بنا اس کے بے ہوش وجود کے ساتھ اپنے جسم کی آگ مٹا رہا تھا۔ کمرہ حیدر خان کی شدتوں سے لرز رہا تھا۔ زرمش بھاگتے ہوئے کارپوش میں آئی جہاں حیدر خان کی گاڑی موجود تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ حویلی میں ہی موجود تھا، مگر وہ اس کا فون کیوں نہیں اٹھا رہا تھا؟ وہ حیران تھی۔ حیدر سے لے کر کافی پوزیسو اور حساس تھا، وہ اس کا فون نہ اٹھائے، یہ کیسے ممکن تھا؟ زرمش پریشانی سے حیدر خان کی گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ آدم خان کا کارپوش میں داخل ہوتے دیکھتے وہ سٹل ہوئی تھی۔ وہ بلو جینز پر بٹنوں والی شرٹ پہنے ہوئے تھا جس کے بازو وہ کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھا۔ براؤن بال سلیقے سے آج سیٹ کیے تھے، آنکھوں پر بلو گلاسز لگائے ہوئے تھا، اپنے ایک بازو پر اپنی سیاہ لیدر جیکٹ ڈالے ہوئے تھا۔ وہ اپنی بے پناہ ساحرانہ جان لیوا پرکشش پرسنالٹی کے لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زرمش پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے حیدر خان کی گاڑی کے ساتھ جا لگی تھی۔ آدم خان کے بھاری قدموں کی دھمک سے اس کا نازک دل لرز رہا تھا۔ مقابل کی پرسنالٹی عجب سی جان لیوا تھی جس کے نازک دل کی دھڑکنیں خوف سے منتشر کر دیتی تھی۔ مقابل بلڈ تھرسٹ بیس نہ تھا، مگر دہشت میں اس کے 4 ہاتھ آگے تھا۔
مگر اس پر تو اسی وحشی درندے کے خوف کی چھاپ جمی تھی۔ اس کے پور پور میں اسی وحشی درندے کا ایسا زہر اترا تھا کہ اب کوئی زہر اسے جتنا تاثیر زدہ نہ لگتا ہی نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ پریشان کیوں پریشان ہے مسکان؟ وہ اس کے قریب آتے گاڑی کے دونوں طرف ہاتھ جماتے اسے محسور کر گیا۔ اس کے مسکان کہنے پر زرمش کی سانسیں رکی تھی۔ کیا ہوا مسکان؟ کہنا پسند نہیں آیا؟ آدم خان زرمش کی سانسیں رکتی محسوس کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ مقابل کی رنگت لمحوں میں زرد ہوئی تھی، ہیزل گرے آنکھوں میں خوف کی پرچھائی گہری ہوئی تھی۔ نہیں، زرمش اس کی بلو گلاسز پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھی جہاں اسے اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ آدم خان اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اپنی بلو گلاسز اتار گیا تھا۔ زرمش گہرے سانس لیتے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی ہیزل گرے آنکھیں گاڑے ہوئی تھی۔ زیکے، کیسا رہے گا یہ نام؟ آدم خان نے سوالیہ انداز میں آئی برو اچکائے تھے۔ زیکے؟ زرمش نے آدم خان کے لفظ دہرائے۔ ہاں، زیکے، آدم خان نے زرمش کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ آج سے تمہارا نام زیکے ہے۔ آئی ہیٹ مس خان۔ وہ زرمش کی آنکھوں میں دیکھتے ہنسا تھا۔ ہاں، زرمش نے مس خان کہنے پر پھر سے لرزی تھی۔ آدم خان کسی کی چیزوں پر نظر نہیں رکھتا، نہ دوسرے کے دیے ہوئے ناموں کا استعمال کرتا ہے۔ وہ زرمش کی فک رنگت کو بغور دیکھتے سرد برفیلے لہجے میں بولا۔ زرمش اس کے نقوش کو دیکھتے اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ تم بہت معصوم ہو، مگر ہماری دنیا میں معصومیت کا دور دور تک تعلق نہیں۔ کیا ہوگا تمہارا؟ کیسے رہو گی تم؟ وہ زرمش کی معصومیت بھرے چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ کیا مطلب؟ زرمش نے فک رنگت سے اسے دیکھتے پوچھا۔ مطلب یہ کہ آدم خان اپنے وجود پر کسی کا دیا ہوا نام بھی پسند نہیں کرتا۔ جو آدم خان کا ہے اسے یہ برف بھی نہیں چھو سکتی، یہ ہوا بھی نہیں چھو سکتی۔ وہ زرمش کو کلائی سے دبوچے کارپورٹ سے باہر آیا اس سے پہلے کہ اس کے چہرے پر آسمان سے برف برستی۔ وہ اس پر اپنی سیاہ لیدر جیکٹ کا سایہ گر کر گیا تھا۔ زرمش بے ترتیب سانسوں اور منتشر ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ آدم خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس پر سیاہ جیکٹ کا سایہ کیے ہوئے تھا۔ تمہارے نقوش کو میرے ہوتے یہ سرد ہوا بھی برف نہیں چھو سکتی، وہ دہکتے لہجے میں بولتے زرمش کے نقوش پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑے ہوئے تھا۔ آدم خان کے منہ سے نکلتا ہوا دھواں زرمش کے نقوش پر بکھر رہا تھا۔ زرمش دھڑکتے دل کے ساتھ بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے، زرمش اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے بھیگے لہجے میں بولی۔ حیدر فون نہیں اٹھا رہا کیا؟ آدم خان کی بات پر زرمش خان کی بھیگی آنکھیں حیرت و استجاب سے پھیلی تھی۔ اسے کیسے پتا تھا کہ حیدر خان اس کا فون نہیں اٹھا رہا؟ وہ زرمش کی آنکھیں پھیلتے دیکھتے ہنسا تھا۔ وہ جیکٹ زرمش کے ہاتھوں میں تھماتے کھلے آسمان کے نیچے باہیں پھیلائے آسمان کی طرف دیکھتے اب ہنس رہا تھا، بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ یہ آنکھیں نہیں آدم خان کی زندگی ہیں، عشق ہے آدم خان کو ان آنکھوں سے۔ وہ آسمان کی طرف باہیں پھیلائے ہنس رہا تھا۔ زرمش جیکٹ کو اپنے سر پر سایہ فگن کرتے آدم خان کو بھیگی آنکھوں سے دیکھتے اب وہ رو رہی تھی۔ یہ عشق کا اظہار اس کے سانسوں کی ضمانت بن گیا تھا۔ اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ سے ہمیشہ کے لیے دور جانے کا وقت آ گیا تھا۔ آدم خان کو کسی سے نفرت سے جنونیت ہو سکتی ہے مگر کسی کے عشق سے جنون نہیں۔ یہ آنکھیں آدم خان کی ہیں، صرف آدم خان کی ہیں۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے عطل لہجے میں بولتے ہنس رہا تھا۔ زرمش نے اسے بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے روتے ہوئے دیکھتے ہوئے جیکٹ اپنے سر سے نیچے کی تھی۔ ویسے لمحے اس کی طرف بڑھتے اس کی جیکٹ کو زرمش کے اوپر پھر سے سایہ فگن کر گیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے ہوئے تھے۔ کیا کہا تھا؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں یہ برف یہ ہوائیں بھی نہیں چھو سکتی؟ وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے گرایا۔ آدم خان کا چہرہ اور بال برف سے سفید ہو رہے تھے۔ زرمش کے نقوش ویسے ہی تھے، یہ برف اس کے نقوش کو چھو نہ سکے تھے۔ میں تو زرمش نے اس کی آنکھوں میں جنونیت دیکھتے پیچھے کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ آدم خان نے اس پر جیکٹ کا سایہ کرتے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ زرمش اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھاتے کار پورچ میں داخل ہوئی تھی۔ آدم خان ابھی بھی اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ زرمش اب گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے سے دیکھ رہی تھی۔ آدم خان نے اپنی پینٹ کی جیب سے موبائل نکالتے حیدر خان کا نمبر ڈائل کیا۔ حیدر خان فرشتے کی کلائیوں کو سختی سے دبوچے اس پر اپنی بے رحمانہ شدتیں ڈھا رہا تھا۔ کمرے میں فرشتے کی سسکاریاں گونج رہی تھی۔ فون رنگنگ پر حیدر خان نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا۔ آدم خان کا نام دیکھتے حیدر خان نے فون ریسیو کرتے کان سے لگایا۔ خان؟ فرشتے حیدر خان کے فون اٹھانے پر بے یقین ہوئی تھی۔ حیدر خان کی سانسوں میں بھونچال آیا ہوا تھا۔ اس حالت میں وہ کیسے فون اٹھا سکتا تھا؟ وہ بے یقین تھی۔ بولو، حیدر خان پھولتی سانسوں سے بمشکل بولا۔ زرمش تمہارا انتظار کر رہی ہے حیدر، تم کہو تو میں اسے لے جاؤں ہسپتال؟ آدم خان کی بھاری آواز اسپیکر پر گونجی تھی۔ لے جاؤ، حیدر خان کہتے فون بند کرتے پھر سے فرشتے پر اپنی شدتیں ڈھانے لگا۔ فرشتے بے حال ہوتے روتی ہوئی آنکھیں مون چکی تھی۔ پتہ نہیں حیدر خان اسے کب بخشنے والا تھا۔ وہ فرشتے پر جھکا اسی اکھڑتی بکھرتی سانسوں پر قبضہ جمائے۔ اس پر پھر سے قہر بن کر ٹوٹا تھا۔
زرمش آدم خان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی سیاہ شال اب اس کے سر پر تھی۔ آدم خان ڈرائیو کرتے ہوئے ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ گاڑی ہاسپٹل کی طرف رواں تھی۔ راستہ خطرناک ہے، بیلٹ لگانے میں ذیکے۔ آدم خان زرمش کے پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے بولا۔ آدم خان کی بات پر زرمش نے بیلٹ کھینچ کر لگانا چاہی مگر وہ بیلٹ کھینچ نہ سکی تھی۔ زرمش نے 2-3 بار کوشش کی مگر وہ سیٹ بیلٹ کو کھینچ نہ سکی تھی۔ آدم خان گاڑی روکتے زرمش کی طرف جھکتے سیٹ بیلٹ کھینچ گیا۔ زرمش اس کی نیلی پراسراریت بھری آنکھوں میں دیکھتے نگاہیں چکا گئی۔ آدم خان کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے آدم خان کی انگلی میں پہنی والی انگوٹھی زرمش کے گال پر لگتے اسے زخم دے گئی تھی۔ زرمش کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ زرمش نے بھیگی نگاہوں سے آدم خان کو دیکھا۔ آئی ایم سوری، میری انگوٹھی تمہارے گال پر زخم دے گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ آدم خان نے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ زرمش آدم خان کی انگلی میں پہنے والی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی جس میں ابھرا ہوا الفابet AK لکھا ہوا تھا۔ وہی الفابet اس کے گال پر زخم آیا تھا۔ آدم خان نے زرمش کے گال سے بہتے خون کو دیکھتے اسے چھونے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ زرمش اپنے گال پر ہاتھ رکھتے خوفزدہ ہوتے سر نفی میں ہلاتے گاڑی کے دروازے میں سمائی تھی۔ اگر اس بلڈ ٹھرس بیس کو پتہ چل گیا کہ اس کے گال کو اس کے علاوہ کسی اور نے چھوا ہے تو وہ اس کا گال ہی مسخ کر کے رکھ دے گا۔ وہ جانتی تھی، وہ اس کا نفرت بھرا جنون تھی۔ وہ اس کے گال اس کی بلڈ ٹھرس بیس سے obsession تھے۔ زرمش کی حرکت پر آدم خان اس کی نیلی آنکھوں میں سرخی گہری ہوئی تھی۔ آدم خان کی آنکھوں میں سرخی دیکھتے زرمش کا خوف مزید گہرا ہوا تھا۔ آدم خان اس کے گال کے زخم کو دیکھتے گہرا مسکراتے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ آدم خان کی مسکراہٹ پر وہ اسے شبنمی آنکھوں سے دیکھتے شبنمی سا ہنسی تھی۔ ہر کوئی وحشی درندہ نہیں ہوتا، یہ اسے آدم خان کو دیکھ کر یقین ہو گیا تھا۔ آدم خان کی گاڑی ہاسپٹل کی گیٹ پر آ کر رکی تھی۔ زرمش آدم خان کی طرف دیکھتے بغیر گاڑی سے نکلتے بھاگتے ہوئے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ آدم خان ونڈ اسکرین سے زرمش کو بھاگتے ہوئے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ اسے ایسے بھاگتے دیکھتے آدم خان کے لبوں سے فلک شگاف کہکہ برآمد تھا۔ وہ اب سیٹ سے ٹیک لگائے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہکے لگاتے زرمش کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بلڈ ٹھرس بیس وہ اتنا ڈرتی تھی، وہ جانتا تھا۔ I want your filthy blood، مجھے تمہارا ناپاک خون چاہیے۔ وہ اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے گدایا مگر اس سے پہلے I want an evil existence، مجھے ناپاک وجود چاہیے۔ آدم خان اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے دھاڑا تھا۔ مجھے تمہارا نہیں، اپنا ناپاک وجود چاہیے۔ بلڈ ٹھرس بیس، مجھے اپنا ناپاک وجود چاہیے۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ زرمش بھاگتے ہوئے کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ آدم خان نے اسے ہاسپٹل ڈراپ کیا۔ وہ آریان خانزادہ کو کبھی نہیں پتہ چلنے دے سکتی تھی جب تک اس وحشی درندے کو خود پتہ نہ چل جاتا۔ وہ جانتی تھی وہ وحشی درندہ جلد آدم خان کی اصلیت سے واقف ہونے والا تھا مگر تب تک آدم خان کو وہ اپنے عشق میں گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ وہ آریان خانزادہ شدید آدم خان کو ہراساں کر سکتا تھا مگر ایک عاشق کو نہیں ہرا سکتا تھا۔ وہ اسے اس بلڈ ٹھرس بیس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلنا ہی تھا۔ وہ جانتی تھی نفرت بھرا جنون اپنی آخری سانسوں پر تھا۔ اب اس وحشی درندے کی موت اس آدم خان کے ہاتھوں لکھی جا چکی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ شال اس کے ایک کندھے پر لہرا رہی تھی۔ اس کے خوبصورت سلکی بال اس کے کمر پر لہرا رہے تھے۔ اس بلڈ ٹھرس بیس سے اپنا آپ بھلا دیا تھا۔ اسے اب اس آریان خانزادہ سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ وہ برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے یکدم کسی کے فولادی سینے سے ٹکرا گئی تھی۔ زرمش نے اس کے بلو کوٹ کو مٹھیوں میں جکڑے سبز آنکھوں میں اپنی ہیزل گرے آنکھیں گاڑے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں خوف کی رمق گہری ہوئی تھی۔ وہ اس کی سفید بٹنوں والی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے کشادہ سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ اس کے گال پر زخم تھا، مقابل کی سبز آنکھیں دیکھ لیتی تو کیا قہر برپا ہونا تھا وہ جانتی تھی۔ وہ اس کے زخم شدہ گال پر اپنے بھاری تھپڑ کی بارش کر دیتا تھا۔ وہ اپنے وجود پر شاید گولی تو کھا سکتی تھی مگر آریان خانزادہ کا تھپڑ نہیں سہن کر سکتی تھی۔ کیسا قہر، کیسی دہشت تھی اس کے تھپڑ میں، وہ جانتی تھی۔ اور تھر تھر کانپتے ہوئے آریان خانزادہ کے چوڑے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ آریان خانزادہ کے بدن سے اٹھتی محصور کن خوشبو پر زرمش کو اپنے اعصاب بھاری ہوتے چٹکتے محسوس ہوئے تھے۔ اس روئے زمین پر مقابل جیسی خوشبو بھی کسی کے وجود سے نہ آتی تھی۔ اس مردانہ خوشبو سے زرمش کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوتا تھا۔ اسے اس بلڈ ٹھرس بیس سے زیادہ اس کی جان لیوا خوشبو سے بھی نفرت تھی جو اس کی سانسوں کو تیز کر دیتی تھی۔ زرمش کے بدن سے اٹھتی کستوری خوشبو محسوس کرتے آریان خانزادہ کے سانسوں میں آگ دہک چکی تھی۔ جسے جنون کی حد تک نفرت تھی، یہ کستوری خوشبو سے اس وجود سے پھوٹتی محسوس ہوتی تھی جو اس کے مقابل یہ مزید جنونی کر دیتی تھی۔ آریان خانزادہ کی نگاہیں اس کے کندھے پر پڑی تھی، شال پر تھیں۔ اس کے خوبصورت بال اس کے براؤن جیکٹ پر بکھرے تھے۔ اس وقت ہسپتال کے کوریڈور میں کوئی نہیں تھا۔ برف باری کی وجہ سے ہسپتال میں سناٹے تھے۔ مریضوں سے زیادہ ہسپتال کا سٹاف اس وقت ہاسپٹل
میں موجود تھا۔ آریان خانزادہ اسے ایک بہت بڑے اور چوڑے پلر کے پیچھے لیے کھڑا تھا جو بڑے بڑے پتھر رکھ کر ایسے بنایا گیا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے بڑے بڑے پتھر ابھی گر جائیں گے۔ آریان خانزادہ جبڑے بھینچتے اسے خود سے دور کرتے، اس پلر کے ساتھ لگاتے، وہ شال اسی لمحے زرمش کے سر پر اڑا گیا تھا۔ وہ بے پردہ خود کے سامنے بھی گوارا نہ تھی۔ زرمش اپنے زخم شدہ گال پر ہاتھ رکھتے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اب اس کے گرد پتھروں پر ہاتھ جمائے اس کے محصور کرتے۔ زرمش کے خوبصورت نقوش پر اپنے منہ سے نکلتی بھاپ چھوڑ رہا تھا۔ زرمش اس کی سلگتی سانسوں سے تپش اپنے نقوش پر محسوس کرتے پتھروں کے پلر میں سماتے سسکاری بھر کر رہ گئی تھی۔ پتھر بری طرح چبھ رہے تھے۔ کیا ہوا میرا ناپاک وجود؟ کس درندے سے ڈرتے آ رہی ہو جو تم اپنے ہوش کھوتے اپنی چادر کو بھول گئی ہو؟ درندہ پیچھے نہیں، تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ آریان خانزادہ نے اس کے گال پر رکھے ہاتھ کو قہر بار نگاہوں سے گھورا تھا۔ وہ اپنے ہی گال کو چھوئے اسے کہاں برداشت تھا۔ میں اس کے سامنے ہی گال پر ہاتھ رکھتے کھڑی تھی۔ وہ کچھ نہیں، مجھے لگا میں لیٹ ہو گئی ہوں، زرمش نے ٹوٹے لفظوں سے کہتے اپنے گال پر ہاتھ کا دباؤ بڑھایا۔ آریان خانزادہ نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہیں دوڑائیں جہاں صبح کے 7:30 بج رہے تھے۔ تم ہمیشہ 8 بجے آتی ہو، آج تم آدھا گھنٹہ پہلے جلدی آئی ہو۔ آریان خانزادہ نے اسے سرسبز نگاہوں سے گھورتے لفظ چبائے۔ وہ مجھے نہیں پتا، میری گھڑی خراب تھی۔ زرمش نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ٹوٹے لفظ ادا کیے۔ تمہاری گھڑی ہی خراب ہو سکتی ہے، ورنہ آریان خانزادہ جیسا وحشی درندہ کون ہو سکتا ہے جس کی دہشت تمہاری ان آنکھوں میں سمائے؟ جن آنکھوں سے مجھے نفرت ہے، ان میں کسی اور کی دہشت بھی گوارا نہیں۔ وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ زرمش نے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے مکان کے انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی شال نہ اترے سر سے، وہ حکمیہ لہجے میں بولتے اسے تھوڑا سا دور ہوا۔ زرمش ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اسے مزید خود سے دور کیا تھا۔ آریان خانزادہ مزید دور ہوا تھا، وہ اسے شبنمی آنکھوں سے دیکھتے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی پشت کو چپتی نگاہوں سے دیکھتے تیز تیز قدموں سے اس کے ہم قدم ہوا۔ وہ اسے کچھ عجیب سی لگی تھی، جیسے وہ آگے نہ بڑھ رہی ہو، اسے دور جا رہی ہو۔ وہ اسے اپنا ناپاک وجود خواب میں بھی خود سے دور نہیں چاہیے تھا۔ نفرت بھرا جنون عشق سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، وہ جانتا تھا، اس لیے وہ نازک وجود کے لیے پاگل ہو گیا تھا جس کی آنکھوں سے اسے جنون کی حد تک نفرت تھی۔ زرمش آریان خانزادہ کے قدموں کی چاپ اپنے نزدیک محسوس کرتے سے دور ہوئی۔ آریان خانزادہ سے بازو سے پکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ اسسٹنٹ ہو میری، مجھے فالو کرو، آج تم سارا دن میرے ساتھ رہو گی۔ آریان خانزادہ نے اپنی سبز آنکھیں اس کے آرس پر گاڑی، وہ ابھی تک اپنے گال پر ہاتھ رکھتے کھڑی تھی۔ آریان اسے بغور دیکھتے تیز تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں کھڑی کیا کر رہی ہیں مس خان؟ مجھے فالو کریں۔ آریان خانزادہ کی دہاڑ پورے کوریڈور میں سنائی دی تھی۔ وہ اس کی دہاڑ پر شدت سے لرزا اٹھی تھی۔ دوسرے پل وہ بھاگتے ہوئے آریان خانزادہ کے ہم قدم ہوئی۔ آریان خان آؤٹ میٹنگ ڈور سے ہال میں داخل ہوا۔ مس نازیہ اور مس شگفتہ آریان اور زرمش خان کو ایک ساتھ دیکھتے ایک دوسرے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے مسکرائی تھی۔ آریان خانزادہ تیز تیز قدموں سے اپنے روم کی طرف بڑھا۔ زرمش بھی تیز تیز قدموں سے اس کے پیچھے آفس میں داخل ہوئی۔ آریان خانزادہ نے اپنا بلو کوٹ اتارتے ہوئے کرسی کی پشت پر لٹکاتے کرسی پر بیٹھتے ٹیک لگاتے اپنے سامنے کھڑی زرمش پر گہری نگاہ ڈالی جو ابھی تک اپنے گال پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ آریان خانزادہ اپنی شرٹ کے آستین سے چھوٹا سا چاقو نکالتے اپنی ہتھیلی سے میں جکڑ گیا تھا۔ زرمش آریان خانزادہ کی ہتھیلی میں چاقو دیکھتے خوفزدہ ہوتے پیچھے کو ہوئی تھی، مگر اپنے گال سے ہاتھ نہیں ہٹایا تھا۔ کل رات کہاں تھی تم؟ آریان خانزادہ کے سوال پر زرمش کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ وہ اس کی زرد رنگت کو بغور دیکھتے وہ چاقو کی نوک کو اپنی ہتھیلی میں کھبو گیا تھا۔ آریان خانزادہ کی گہری نگاہیں اس کے لرزتے بدن اور اس کے گال پر تھیں۔ وہ اپنے گالوں پر تب ہاتھ رکھتی تھی جب اسے لگتا تھا وہ اسے تھپڑ مارے گا، مگر وہ ہمیشہ دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتی تھی۔ آج وہ صرف ایک گال پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، کیوں آخر؟ آریان خانزادہ کی سانسوں میں عجیب سی آنکھ دہکی تھی، مقابل کے عجیب و غریب رویے سے۔ کہاں تھی کل رات؟ آریان خانزادہ وہ چاقو کی نوک ٹیبل پر مارتے ہوئے دھاڑا۔ میں اپنی حویلی، اپنے روم میں لالا کے ساتھ ہی کل حویلی پہنچی تھی۔ میں سیدھا ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، صبح تک نہیں نکلی۔ زرمش کی سانس میں بنا رکے بولی۔ اس بیچ ڈنر نہیں کیا تم نے؟ ناشتہ نہیں کیا؟ آریان خانزادہ نے چاقو کی نوک پر انشر شہادت کا دباؤ ڈالتے پوچھا تھا۔ آریان خانزادہ کی انگلی پر خون کی بوندیں چمکتے دیکھتے زرمش کی تیز سی سے سر نفی میں ہلایا۔ گڈ، موبائل دو اپنا۔ آریان خانزادہ نے اس کے موبائل کو دیکھتے حکمیہ لہجے میں کہا۔ زرمش نے اپنے ایک ہاتھ سے بہت مشکل سے اپنا پرس کھولتے اپنا موبائل نکالتے ہوئے ٹیبل پر رکھا تو وہ اپنا ایک ہاتھ ابھی تک اپنے گال پر رکھے ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ نے اسے گہری زرد نگاہ سے دیکھتے اس کے موبائل کی سیٹنگ میں جا کر اس کی کل کی ساری ہسٹری چیک کی۔
اس نے 7 بجے کے بعد موبائل استعمال نہیں کیا تھا۔ صبح حیدر خان کو کال ملائی تھی جو اس نے اٹھائی نہیں تھی۔ آریان خانزادہ زرمش کی طرف نگاہ ڈالتے ہوئے اس کے موبائل کے تمام کالز کو اپنے نمبر پر ڈائیورٹ کر گیا تھا۔ لو اپنا موبائل۔ آریان خانزادہ نے وہ موبائل زرمش کی طرف بڑھایا۔ زرمش نے کانپتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھاتے اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل لیتے کپکپاتے ہاتھ سے اپنے بیگ میں ڈالا۔ چلے مس خان، آج آپ میرے سامنے پیشنٹس کے بلڈ سیمپل لیں۔ وہ حکمیہ لہجے میں کرسی سے اٹھتے ہوئے آفس سے نکل گیا۔ زرمش اپنے چکراتے وجود کو سنبھالتے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے جلدی سے آریان خانزادہ کے پیچھے بڑھی۔ وہ بچوں کے وارڈ میں داخل ہوا تھا۔ زرمش اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے آریان خانزادہ کے ساتھ ہی وارڈ میں داخل ہوئی۔ وہ آریان خانزادہ کے ساتھ ایک بیڈ کی طرف بڑھی۔ سرنج وغیرہ کہاں ہے؟ پیشنٹ کا بلڈ کیسے لیں گی؟ دانت کاٹ کر خون نکالیں گی کیا؟ آریان خانزادہ نے زرمش نے بھڑکتے ہوئے اپنی سفید شرٹ کے آستین کوہنی تک پول کی۔ زرمش کی شبنمی نگاہیں اس کی کلائی پر تھی، جہاں اس کے دانتوں کی نیلی گھڑی ابھی بھی موجود تھی۔ وہ حیران تھی، وہ ابھی تک وہ نشان جوں کا توں کیسے تھا؟ نہیں، زرمش اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے گال پر ہی سر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ وہ ابھی تک گال پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، ایسے کرتی وہ کافی مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ بیڈ پر لیٹا 8 سال کا بچہ بھی زرمش کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے آریان خانزادہ کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں لاتی ہوں سر، زرمش روتے ہوئے بولتی وارڈ کے دروازے کی طرف بڑھی۔ رک جائیے، سب کچھ ادھر ہے، آپ صرف بلڈ سیمپل لیں۔ آریان کی آواز پر وہ پلٹتے ہوئے اس کی طرف تیزی سے بڑھی۔ پکڑیں۔ آریان خانزادہ نے اس کی طرف سرنج، ٹورنیکٹ بیلٹ اور کاٹن پکڑائی۔ زرمش نے ٹورنیکٹ بیلٹ سرنج پکڑتے اس بچے کی کلائی پر باندھنی چاہی، مگر وہ ایک ہاتھ سے باندھ نہ پائی تھی۔ آریان خانزادہ لب بھینچے سے قہربار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو ابھی تک اپنا ایک ہاتھ کال پر رکھے ہوئے تھی۔ جو تم باندھ رہا ہے ڈاکٹر باجی، اس کے لیے تو تم کو دونوں ہاتھ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ وہ بچہ زرمش کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھتے مسکراتے ہوئے بولا۔ اسے زرمش بہت پیاری لگی تھی۔ وہ اس کا دوسرا گال دیکھنے کے لیے بےتاب ہوا، جسے وہ پتہ نہیں کیوں چھپا رہی تھی۔ ایک چھوٹے سے بچے کو پتا ہے کیا کرنا ہے، آپ کو نہیں پتا مس خان؟ آریان خانزادہ نے اس بچے کو گھورتے لفظ چبائے۔ اس بچے کی آنکھوں کا مرکز زرمش کے گالوں پر تھا، جو آریان خانزادہ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ 8 سال کا بچہ نہ ہوتا، شاید وہ اس کی آنکھیں نکال دیتا۔ زرمش نے استبات میں سر ہلاتے اپنے گال سے ہاتھ ہٹاتے اسی لمحے اپنے شال اپنے گال پر کر گئی تھی۔ آریان خانزادہ لب بھینچے اس کے گالوں پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا، جو اپنے گال اب شال میں چھپا گئی تھی۔ آریان خانزادہ جبڑے بھینچتے ہوئے زرمش کو سر نگاہوں سے دیکھتے تیز تیز قدموں سے وارڈ سے باہر کی طرف بھاگ گیا۔ وہ مزید اس کی حرکتیں برداشت نہیں کر سکتا تھا، جو اسے آگ لگائے ہوئی تھی۔ تم اپنا گال اس لیے ڈاکٹر سے چھپا رہے ہیں، یہاں تم زخم ہے، مگر تمہارا گال تو اس زخم کی وجہ سے زیادہ پیارا لگ رہا ہے۔ وہ بچہ زرمش کے سر سے شال اترتی دیکھتے مسکراتے ہوئے بولا۔ اس بچے کو بھی زرمش کے گالوں سے جیسے obsession ہوئی تھی۔ زرمش اس بچے کی بات پر مدھم سانسی تھی۔ وہ آریان خانزادہ کے جانے کے بعد اطمینان سے سانس لیتے اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ وحشی درندہ اس کے آس پاس نہ ہو، اس کی ہنسی کی چھنکار ایسے ہی گونجتی تھی۔ وارڈ کے باہر دیوار کے ساتھ ایک لگائے کھڑا آریان خانزادہ اس بچے کی تعریف پر سلگ کر راکھ ہوا تھا۔ رگوں میں دوڑتا خون بہت تیزی سے بھڑک اٹھا تھا۔ زرمش اس بچے کا بلڈ سیمپل لیتے وارڈ سے باہر آتے ہال کی جانب بڑھی۔ تمہارے گالوں پر تو نشان صرف میرا دیا ہوا اچھا لگتا ہے، یہ نشان کس نے دیا مس خان؟ آریان خانزادہ کی بات پر زرمش کی سانسیں رکی تھی۔ وہ خوف سے بری طرح اچھلی تھی۔ زرمش نے گہرے سانس لیتے پلٹتے ہوئے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا۔ آریان خانزادہ اس کے گال پر زخم کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اس کی طرف بے یقینی سے بڑھا۔ اس گال پر واقعی میں زخم تھا۔ زرمش نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ ایک ہی جسم میں اس کی طرف بڑھتے اسے کلائی سے جکڑے، اس لیے خالی کمرے کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھا تھا۔ دروازہ لاک کرتے وہ زرمش کو دیوار کے ساتھ پٹک گیا تھا۔ زرمش دیوار میں سمائے سے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کس نے کیا؟ آریان خانزادہ نے اس کے گال کو دیکھتے گھبراتے ہوئے استفسار کیا۔ کوئی کیسے اس کے گال کو زخم دے سکتا تھا؟ یہ زخم ایسے لگ رہا تھا جیسے خود دیا گیا ہو، جیسے کسی الفابیٹ کی مدھم چھاپ تھی جو نظر نہیں آ رہی تھی۔ لالا کی انگوٹھی میرے گال کے ساتھ لگ گئی تھی۔ وہ مجھ سے سیٹ بیلٹ نہیں کھل رہی تھی۔ لالا ٹھیک کرنے لگے تو ان کی انگوٹھی لگ گئی۔ زرمش نے روتے ہوئے ایک سانس میں جواب دیا۔ آریان خانزادہ سے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے جبڑے بھینچتے ہوئے تھا۔ کچھ تھا سامنے کھڑا وجود اس سے چھپا رہا تھا۔ حیدر خان کیسے اپنی ہی بہن کو اتنا زخم انجانے میں بھی دے سکتا ہے؟ کیسے اتنی بے دردی سے انگوٹھی لگ سکتی تھی؟ تمہیں یاد ہے نا میرے ناپاک وجود؟ اس گال پر کسی اور کی انگلیوں کے نشان دیکھتے میں نے کیا کیا تھا؟ آریان خانزادہ نے دہکتے لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہاں، زرمش نے خوف سے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا کیا تھا؟ آریان خانزادہ نے برفیلے لہجے میں پوچھتے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ جس نے تھپڑ مارا تھا اس کا گال سلاخوں سے داغا تھا۔ زرمش نے آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے بولی تھی۔ تو پھر آج کسے سزا ملے گی؟ آریان خانزادہ نے اس کے گال پر زخم دیتے پھولتی رگوں کے ساتھ استفسار کیا۔ وہ میری لالا ہے، زرمش چیختے ہوئے رو دی تھی۔
جو گال تمہیں چھونے کی اجازت نہیں، اس پر حیدر خان کیسے یہ زخم دے سکتا ہے؟ آریان تیش و عالم سے چیخا تھا۔ زرمش نے روتے ہوئے اس سے ہچکی لی تھی۔ مجھے زخم تمہارے گال پر گوارا نہیں اپنا پاک وجود۔ وہ غراتے ہوئے اس کے بال مٹھیوں میں دبوچتے اسے زخم شدہ گال پر جھکے بے دردی سے دانت کاٹ گیا۔ زرمش کی چیخیں بلند ہوئی تھی، وہ اپنے زخم پر اپنا نشان دیتے پیچھے ہوا تھا۔ زرمش بری طرح سے سکاری بھرتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ افسوس ہے مجھے تمہارے گال کا یہ حال کرنے پر، مگر گال پر کسی کا دیا ہوا نشان گوارا نہیں، چاہے وہ پھر حیدر خان ہو یا تم ہی کیوں نہ ہو۔ حیدر خان یا پھر تم ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی اور کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ آریان خانزادہ نے اس کے گال پر زخم پر اپنی شعلہ بار نگاہیں گاڑے سے بہت کچھ جتایا تھا۔ زرمش کی بھیگی آنکھوں میں اب شعلوں کی آنچ تھی، وہ جانتی تھی کہ اب کیا کرنا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم میری محرم ہوتی تو ان پھول جیسے گالوں پر تمہیں میرا جنون برداشت کرنا پڑتا۔ آریان خانزادہ کی جنونیت سے ابھی تم واقف ہو۔ ان گالوں پر میں رات بھر قہر ڈھانے کو تیار ہوں، مگر تمہاری قسمت اچھی ہے، تم کبھی میری محرم نہیں بنو گی۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کے گال پر انگلی ٹریس کرتے مسکرایا، نہ میری محرم نہ کسی اور کی، کوئی تمہیں نہیں چھو سکے گا۔ زرمش اس کے بات پر اسے شبنمی آنکھوں سے دیکھتے سزائے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ اگر کبھی ایسا ہوا اس انسان کا وجود پاتال میں گم کر دوں گا، ان ہواؤں کو بھی قید کر لوں گا جو تمہیں چھوئیں گی۔ وہ زرمش کی بند آنکھوں پر لرزتی گھنیری پلکوں کو دیکھتے اس کے کان میں جھکے پھنکارا تھا۔ وہ اس کے شال اس کے سر پر دیتے کمرے کا دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔ زرمش سے سکتے ہوئے آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ دوسرے پل اس نے حیدر خان کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ پھیکا سا ہنستے ہوئے فون کاٹ گئی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کسی اور کی محرم بننے کا۔ وہ تیز قدموں سے باہر ریسپشن پر آئی، ریسپشن پر پڑا لینڈ لائن فون اٹھاتے اس نے حیدر خان کا نمبر ڈائل کیا۔ اس وقت ریسپشن پر کوئی نہیں تھا۔ لالا مجھے ہاسپٹل سے پک کر لیں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے کہتے فون بند کرتی تیز قدموں سے ہال سے باہر نکل گئی تھی۔ سنیے جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔